الدين وصانا بل أيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيحين يقول من يكفل حقوق اليتامى بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ آج کے اس پروگرام میں ہم چند ان احادیث مبارکہ کا تذکرہ کریں گے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ انسان وہی بہتر ہے جس کے اندر رحم دلی، دوسروں کے لیے شفقت اور مہربانی ہو، اور اسی رحم دلی اور شفقت یہی وہ صفات ہیں جن سے ہمارے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت اور ہمارے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص سخت دل ہے، تنگ دل ہے، دوسروں کے ساتھ دوسروں کی بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف محسوس نہیں کر سکتا تو پھر وہ اچھا مسلمان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ اس دنیا میں اسے اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے انعامات اور اللہ کے احسانات مسلسل اس پر برسائے جائیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا، ہمدردی کا، شفقت کا اور مہربانی کا برتاؤ کرے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا ہے تو پھر یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے اسے اللہ کی طرف سے بھی مہربانی، اللہ کی الفت اور محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، دوسروں پر رحم دلی کرنے والے، دوسروں پر شفقت کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رحمان کی شفقتیں اور رحمتیں ملتی ہیں، جن پر اللہ رحم کرتے ہیں۔ دوسروں پر رحم کرنے والے یہی وہ انسان ہیں جن پر اللہ رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض، زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان پر رہنے والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد مبارکہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی طرف سے رحمتیں چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے آسانیاں چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے مہربانیاں، احسان چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود رحم دل بن جاؤ، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آؤ۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین پر جو بھی جاندار، صرف انسان نہیں ہے، ہمارے دین اسلام نے ہمدردی، شفقت اور محبت کو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر جاندار کے ساتھ، دنیا میں موجود ہر جاندار کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا جانور، چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان، مسلمان بہتر وہی ہے جو زمین پر رہنے والے جاندار، چاہے وہ انسان ہو چاہے دوسرے جانور ہوں، ان لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور مہربانی سے پیش آئے تو پھر آسمانوں والا اس پر رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے، آپ کو اللہ کی رحمتیں اور محبتیں ملیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق پر مہربانی اور اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین تعلقات بنائیے۔ آج ہماری سب سے جانور تو ایک طرف رہے،
آج تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہمارے رویے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دنیا میں مہربانی، دنیا میں رحم دلی، دنیا میں شفقت، دنیا میں محبت، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی مہربانی، شفقت اور محبت ہمیں دلا سکتا ہے۔ اور یہ صرف دنیا تک کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہی مہربانی ہمیں آخرت میں کامیاب اور کامران بھی کر سکتی ہے۔ دوسری روایت ہم پیش کریں گے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق، اس حال میں، اس دوران کہ ایک شخص کسی سفر میں تھا، راستے پہ چل رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اور اس کو پیاس محسوس ہونے لگی، پیاس نے اس پر غلبہ پا لیا، شدید پیاس کی حالت میں آ گیا اور پیاس اس سے تنگ کرنے لگی۔ فوجد بئرا، اس نے اچانک ایک کنواں دیکھا، فنزل فیہا، کنویں کے پاس آیا، فشربا، پانی پیا، ثم خرج، پھر اپنے راستے پر چل پڑا۔ کنویں میں اترا، پانی پیا اور پھر اپنے راستے پر چل پڑا۔ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَسُ، اس نے دیکھا، جو گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ ایک کتا ہے، یلحس، اور وہ پیاسا ہے، یأکل الثرى من العطش، اور کیچڑ کھا رہا ہے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کیچڑ والی زمین پر آیا ہے اور وہ پانی کی تلاش میں ہے، ایک کتا شدید پیاس کی حالت میں ہے۔ فقال الرجل، اس شخص نے اپنے آپ سے کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، کہنے لگا جو پیاس کی تکلیف میں نے محسوس کی ہے، یہ کتا بھی اسی پیاس کو محسوس کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ کتا بھی اسی طرح پیاسا ہے جس طرح میں پیاسا تھا، جس طرح میں بے چین تھا، یہ کتا بھی اسی طرح بے چین ہے۔ فنزل البئر، وہ دوبارہ کنویں کے پاس آیا، فملأ خفہ، اور اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ اتارا، اس موزے کو پانی سے بھرا، ثم امسکہ بفیہ، پھر اس کے کتے کے منہ کے ساتھ لگا دیا، فسقى الكلب، اور کتے نے جی بھر کر پانی پیا، فشکر اللہ لہ، اور پھر فشکر اللہ لہ فغفرہ، اس کا انعام اس شخص کو اللہ نے یہ دیا کہ وغفرہ، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کا اجر اور ثواب اللہ نے یہ دیا کہ فغفر لہ، اس انسان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے یہ روایت سنی کہ وہ شخص ہے، کتے کو دیکھتا ہے، کتے کو پانی پلاتا ہے، حالانکہ کتا تو ایک ایسا جانور ہے جسے عام طور پر محسوس کسی بہتر چیز کے لیے محسوس نہیں کیا جاتا اور لوگ اس سے نفرت کی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس انسان کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے اسے اجر اور ثواب سے نوازا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا بہائم جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کرنے پر ہمیں اجر ملے گا؟ فقال نعم، پیارے محبوب نے فرمایا ہاں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر وہ چیز، ہر وہ جاندار جس کا جگر ہے اور تر ہے اور وہ جاندار ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اس کے تر جگر والی ہر چیز کی خدمت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم نے محبت اور شفقت کا معاملہ جانوروں کے ساتھ بھی اختیار کیا تو یہ بھی رائے گا نہیں جاتا، بلکہ اس پر بھی ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی منع کیا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ احساس نہیں رکھتے، جانور تو جانور، آج تو ہم انسان کے لیے احساس نہیں رکھتے اور بے جا دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی سہولت کا، آسانی کا، راحت کا
ہم خیال نہیں کرتے، حالانکہ ہم بہت سی جگہوں پر خیال رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ ربطتها، فرمایا ایک عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دی جائے گی جسے اس نے باندھ رکھا تھا، فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، جسے اسے باندھ رکھا تھا اور پھر کھانا نہیں دیا اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین پر اپنا رزق ڈھونڈ لیتی۔ فرمایا اس بلی کی اس بھوک کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچی اور وہ موت کا شکار ہوئی، اس عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جانور، یہ جاندار چیزیں ہماری توجہ کی مستحق ہیں، اور جتنا بھی ممکن ہو اگر آپ اللہ کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ رحم دلی کرے، تو پھر آپ کو جانوروں کے بھی خیال کرنا پڑے گا اور انہیں تکلیف پہنچانے سے بچنا پڑے گا۔ ان عبد الرحمن ابن عبداللہ ان ابیہ، عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فانطلق لحاجتہ، ہم نے پڑاؤ ڈالا، آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے چلے گئے، فرأینا حمرۃ معها فرخان، ہم نے ایک چڑیا دیکھی جو اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے تھی، فاخذنا فرخیہا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے خوبصورت نظر آتے ہیں، ہم نے انہیں اٹھا لیا، فجاءت الحمرۃ فجعلت تعرش، جب ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا وہ پھڑپھڑا رہی تھی، ہمارے اوپر اڑ رہی تھی، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب آئے، فقال من فجع هذه بولدها، فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے اس کے بچوں کی وجہ سے اسے تکلیف دی ہے، ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ تو دیکھیے ایک چڑیا اگر اس کے بچے اس سے جدا کر دیے جائیں اور اس جدائی کا الم اور دکھ محسوس کرے اور یہ کسی انسان کی وجہ سے ہو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور صحابہ کو کہا کہ بھئی اس کے بچے جس نے لیے ہیں وہ اسے واپس کر دے، اس کی ماں کی تکلیف کو دور کرے۔ تو جانوروں کی تکلیف بھی دین اسلام نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم کسی جانور کو تکلیف نہ دیں، تو انسان اور پھر مسلمان یہ تو زیادہ اس بات کی تعظیم کے لائق ہے کہ ہم اسے تکلیف نہ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الدين وصانا بل أيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيحين، يقول من يكفل حقوق اليتامى